اس تمام صورتحال پر گفتگو کریے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب بھی. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں نے پروگرام میں جوائن کیا. شامی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ سیاسی عناصر موجود ہیں سسٹم کے اندر جو عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. وزیر دفاع کا یہ خدشہ آپ کو کتنا درست لگتا ہے کہ واقعتاً سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں؟ وہ تو خان صاحب کو جیل سے باہر بھی نہیں نکال پا رہے، وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، کوئی یعنی آرڈنری ورکر نہیں ہے، تو ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے کچھ ثبوت پیش کرنے چاہیے. ان کو قیاس آرائیاں کرنے کا یا افواہیں اڑانے کا یا بے پرکی چلانے کا تو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ جو بات کریں وہ دلیل سے کریں، شواہد سے کریں، ثبوت سے کریں. ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کریں، اور اگر نشاندہی نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں. صحیح صحیح ہے. شامی صاحب، یہ جو کچھ چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ کوئی اسپیشل ٹریبونل جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا خان صاحب کے اور فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے، اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے اس میں گواہی دینے کے لیے، اس میں باجوہ صاحب بھی گواہی دینے کے لیے آ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع اور آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ جو آخری پیراگراف ہے پریس ریلیز کا، جو سیاسی عناصر کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، کہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ دیکھیے، یہ بڑے حساس معاملات ہیں، اور فوجی لیڈرشپ اس میں انوالو ہے، فوج کا پورا سسٹم اس میں انوالو ہے. تو میرا خیال اس میں ہمیں اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جب بھی جو بھی صورتحال ہوگی، جب واضح طور پر اعلان ہوگا، عدم استحکام اس وقت ختم ہوگا جب سیاست دانوں کے درمیان ایک وسیع تر اتفاق رائے ہو، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار ہوں، اور ایک رولز آف دی گیم جو ہیں ان کے مطابق اپنی سیاست کا کھیل کھیلیں. اگر وہ ایک دوسرے کے در پر رہیں گے، ان کے ورکرز ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، اور وہ ادارے جو ہیں ان کی توقیر بھی نہیں کریں گے، تو پھر عدم استحکام تو رہے گا. عدم استحکام کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو ہے ایک وسیع تر کنسنسس کے بغیر، اور یہ عدم استحکام دور نہیں ہوگا اور استحکام پیدا نہیں ہوگا. یہ کوئی گملے کا پودا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا. یہ تو وہ بیج ہے جو مٹی میں بویا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ وہاں سے اس کی کمپلیں یعنی آتی ہیں، اور پھر اس کو پھل لگتے ہیں، پھر پھول لگتے. شامی صاحب، یہ پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں سیاسی تلخی مزید بڑھے گی؟ چونکہ ویسے تو تحریک انصاف کی طرف سے جو ریاکشن اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا، اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹون ذرا تھوڑی سی ڈاؤن کی ہے. وہاں ایک مفاہمانہ جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ سامنے نظر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اسلام آباد کی طرف یلغار یا چڑھائی والی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات نہیں آئے. دو پچھلے ہفتے بھی ایک جلسہ تھا پشاور میں، کل کوہاٹ میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کال وہاں سے ایسی کوئی نہیں آ رہی کہ اسلام آباد کی طرف آنا ہے، چڑھائی کرنی ہے. طریقے صاحب سیاسی راستہ اختیار کرنے کی بات کر رہی ہے. سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے جو سیاسی ٹکراؤ کے حوالے سے جو اندیشہ تھا، جو خدشات تھے، وہ مزید فی الحال ٹل گئے؟ دیکھیے، تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور اس نے ایک واضح لایا عمل اختیار نہیں کیا، یا یہ کہیے کہ عمران خان صاحب نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. ان کی مداخلت ہوتی رہی قدم قدم پر. اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکی. کیونکہ دیکھیں، جو مکالمہ ہے یا بات چیت ہے، اس سے تو ہم آگے معاملات کو آگے بڑھائیں گے نا. جہاں تک قانونی معاملات کا تعلق ہے اسے آپ عدالتوں پہ چھوڑ دیں. مقدمے جو عدالتوں میں لوگ لڑتے رہیں گے اپنے، لیکن عدالتوں سے باہر تو ماحول جو ہے اس کو خوشگوار کرنا چاہیے. اور یہ تحریک انصاف کو اس میں بڑا سرگرمی سے کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پہلے بہت نقصان ہوا ہے، مزید نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان جو ہے ہمیں بحیثیت ملک کے اور قوم کے بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور خود جو صاحبان اقتدار ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. تو اس لیے مجموعی طور پر صورتحال کو بہتر کرنا اب سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن اس شامی صاحب، سب کا فائدہ حکومت تو ہوگا. کہتی ہے، حکومتی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اب کوئی دباؤ ہی نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف کا. وہ کہتے ہیں بات چیت مکالمہ تب کریں، تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر تب لے کر آئیں جب ہمارے اوپر کوئی پریشر ہو. وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی پریشر ہی نہیں رہا، نہ تحریک انصاف کا، نہ کسی اور جگہ سے، کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے، بات چیت کرنی پڑے، مفاہمت کرنی پڑے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ اسٹیٹس کو سوٹ کر رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری گرپ جو ہے سسٹم کے اوپر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، پی ٹی آئی ابھی ایک صوبے پہ اس کی حکومت ہے، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اپوزیشن بینچز اس کے پاس ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں وہ حکومت کے بعد سب سے بڑی جماعت ہے.
اپوزیشن اس کے پاس ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا تو سسٹم میں ایک بڑا بھاری بھرکم وجود موجود ہے. اپوزیشن کو نگیٹ کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف خیریت ہوگی؟ اپوزیشن کے اپنے حقوق ہیں، ایک اپوزیشن کے طور پر اس کو کردار ادا کرنے کا حق ہونا چاہیے، اس سے معاملات بھی ہونے چاہیے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں اپوزیشن جو ہے یہ تختہ نہیں الٹ سکتے، آپ یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، مشتعل کر رہے ہیں کہ وہ تختہ الٹنے کی باتیں کریں. تختہ الٹنے کی باتیں جو ہیں یہ کوئی کسی جمہوری عمل میں کسی کو زیب نہیں دیتی. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کو تسلیم کرنا یہ حکومت کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے، اور اپوزیشن پر لازم ہے کہ حکومت کو تسلیم کرے اور تعلقات کار جو ہیں دونوں کے درمیان قائم ہو.